बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह जब इस दुनिया से नहीं गए थे, वो जिंदा थे, तो उसकी तकरीरें सब लोगों को मालूम है कि हर आदमी के दिल में घर कर जाती थी। बहुत जानदार किस्म की उसकी तकरीरें होती थी। लेकिन उसने अपनी तकरीर में एक मौजूदा हुक्मरानों के लिए एक पेशन गोई की थी, या उसको ये कहे कि बद्दुआ दी थी। तो उसने कहा था कि अगर ये हुक्मरान ऐसा कर रहे हैं तो फिर इनके साथ ऐसा ही होगा। ये उसकी पेशन गोई थी, या आप उसको बद्दुआ समझ लें कि उसने बद्दुआ दी थी। तो वो तो मैं काफ़ी साल डेढ़ साल से देख रहा हूँ कि अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह की वो पेशन गोई सच साबित हो रही है। लेकिन कल मेरे सामने एक मीडिया से खबर गुजरी, तो वो खबर जब मैंने सुनी तो यकीन माने कि मुझे अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब की बहुत याद हुई कि क्या अल्लाह का वली था, क्या वो पहले ही बता दिया था कि इन लोगों के साथ ऐसा ही होगा। और वो यकीन का खबर सुन के मुझे अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब की बहुत याद आई। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों को अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह का वो पेशन गोई सुनाता हूँ। उसके बाद डिटेल से बात करेंगे कि आखिर उसकी पेशन गोई कैसे साबित हुई। लेकिन इससे पहले नाज़रीन, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और अगर जो फेसबुक में देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर दें और लाइक कर दें। तो नाज़रीन, देखते हैं कि अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया था। रोटियां पानियां वास्ते होर जमातां बड़ियां ने, लेकिन 70 साल रोटी भी कोई ना मिली, डैम भी कोई ना बनया। डैम दे पैसे बाहरों झल्ले तुहानू कोई पैसे देणगे? वो कहणगे जेड़े अपने नबी नाल वफादार कोई नहीं, तू जेड़े बाहर पैसे मंगण गया तेनू पैसे कोई नहीं मिलने। जो तेरे दर से यार फिरते हैं फिर दर बदल यूं ही हार। नाज़रीन, आप लोगों ने सुना है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे थे कि भाई, आप लोगों ने अपने नबी की इज्जत का सौदा किया, अपने नबी की इज्जत का दफा ना कर सके, और आप दूसरे मुल्कों से जा रहे हैं पैसा लेने के लिए। वो आपको पैसा देंगे, या आप डैम बना रहे हैं और उस डैम में पानी आएगा और हम मुल्क को बिजली देंगे? तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। ये अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज है कि ऐसा मत सोचो, ऐसा नहीं होगा। वो लोग कहेंगे कि जो अपने नबी की इज्जत का ख्याल नहीं कर सकते तो फिर वो किसी की क्या इज्जत का ख्याल करेंगे। हालांकि इस डैम के हवाले से मैं पहले वीडियो बना चुका हूं कि केपीके में एक डैम बनाया गया था, और वो डैम का जब विजिट जहांगीर तरीन नबी इमरान खान साहब के साथ थे तो वो विजिट करने के लिए डैम में गए थे, तो उस डैम में पानी नहीं था। तो इंतजामिया ने बाहर से पानी लेके उस डैम में डाला और दिखाने के लिए कि ये डैम में पानी है। तो उस हवाले से मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी। लेकिन नाज़रीन, जो कल मैंने वीडियो देखी और मुझे ऐसा लगा कि अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह की पेशन गोई सच साबित हो गई है, तो वो क्या वीडियो है वो देखो, फिर आगे मैं आपसे बात करता हूँ। नाज़रीन, डगमगाती मईशत को सहारा देने के लिए वफाकी हुकूमत को किसी नए साहूकार मुल्क की तलाश है। हुकूमत ने कर्ज के लिए चीन के अलावा रूस और काज़ाकिस्तान का दरवाजा खटखटाने का फैसला कर लिया। तीनों ममालिक से $5 अरब का कर्ज लिया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं इकराम होती। वफाकी हुकूमत ने चीन, रूस और काजाकिस्तान से $5 अरब कर्ज लेने का फैसला कर लिया। जी हाँ नाज़रीन, आप लोगों ने सुना है कि अब इमरान खान साहब ने एक नया दर ढूंढ लिया है, नए दरवाजे पे दस्तक देना शुरू कर दिया है कि प्लीज खुदारा हमारे लिए हमको पैसा चाहिए, हमको आपकी मदद चाहिए। किसी रूस, चाइना, काजाकिस्तान से $5 अरब उन लोगों ने कहा है कि हम पाकिस्तान को देंगे। भाई क्यों? ये इमरान खान साहब ने नया दरवाजा क्यों खटखटाया, और अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह की पेशन गोई कैसे साबित हुई? नाज़रीन, आप किसी से कर्जा लेते हैं, दुनिया में हर आदमी इंडिविजुअल मुल्क कर्जा लेते हैं, हर आदमी की लेन देन होती है, लेकिन इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ होती है। लेकिन जो आदमी किसी से एक मुसलसल कर्जा ले रहा है और उसको टाइम से वापस कर रहा है, तो उसको किसी की दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ती कि यार हम किसी और से जाते हैं, क्योंकि वो आदमी उसकी इज्जत, उसके सब कुछ गिरवी रख देता है, फिर भी उसके पास कुछ नहीं होता है उसको देने के लिए, तो फिर वो दूसरा दरवाजा खटखटाता है कि यार अभी तो मेरे ये आदमी को तो मैं राजी नहीं कर सकता हूं, चलो किसी और को जाता हूं, बेवकूफ बनाता हूं कि यार मुझे कर्जा दे दो। अल्लाह किसी के ऊपर ये नौबत ना आए कि वो किसी से जाके कर्जा मांगे। नाजरीन, पाकिस्तान IMF से कर्जा ले रहा था, या वर्ल्ड बैंक से ले रहा था, या किसी भी यूरोपीय कंट्रियन से ले रहा था, तो उसको अभी इधर जाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि उन लोगों ने कहा है कि अभी हम आपको कर्जा नहीं दे सकते,
کیونکہ اگر آپ کسی سے 1 لاکھ روپیہ قرضہ لیتے ہیں اور اس کو واپس کر دیتے ہیں ٹائم سے، پھر لیتے ہیں، پھر واپس کر دیتے ہیں، لیکن آپ مسلسل اس سے پیسہ لے رہے ہیں اور واپس نہیں کر رہے، تو وہ کہیں گے کہ بھائی ہم کو گارنٹی نہیں ہے، ہم کو آپ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے کہ آپ ہمارا پیسہ واپس کریں گے۔ ایسا کریں کہ اپنی بیوی کے جو زیور ہیں وہ گروی رکھ دیں، پھر اپنی عزت آدمی اس کے سامنے گروی رکھ دیتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اگر آپ کے کوئی پلاٹ اور گھر کے جو کاغذات ہیں وہ ہم کو دے دیں، ہم وہ گروی کے طور پر رکھیں، پھر ہم آپ کو قرضہ دیتے ہیں۔ جب سب دروازے آدمی کی کسی جگہ سے بند ہو جاتے ہیں تو پھر وہ دوسرا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ لیکن کیوں اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ یقین کریں ناظرین کہ یہی عمران خان صاحب کہتے تھے نا کہ ہمارے پاس بڑے بڑے ذخائر ہیں، بڑے بڑے کوئلے کے ذخائر ہیں، گیس کے ذخائر ہیں۔ یاد ہوگا آپ کو کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا KPK میں کھڑے ہو کے، پتہ نہیں کون سی سائنس ٹیکنالوجی اس نے استعمال کی تھی کہ کسی نے نلکا لگایا اور اس کے اندر گیس نکل آئی اور وہ لوگوں کو سپلائی کر رہا ہے، اور کسی آدمی نے کنواں کھودا تو اسے تیل نکل آیا۔ یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا جب یہ کنٹینر پہ کھڑے ہوتے تھے۔ تو اب اس کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ بار بار جا کے قرضہ لے رہا ہے اپنے ملک کی معیشت کو کنٹرول کرنے کے لیے، معیشت کو سنبھالنے کے لیے؟ اس کو کیوں ضرورت پڑ گئی؟ کہ ناظرین جس آدمی نے آسیہ ملونہ کو رہا کیا تھا 3.2 ملین پاؤنڈ کی خاطر کیا تھا، سینٹ کی تقریر موجود ہے امریکہ سینٹ میں کہ ہم پاکستان کو امداد نہیں دیتے جب تک آسیہ ملونہ کو یہ ریلیز نہیں کرتے، سب لوگوں کو معلوم ہے۔ اسی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جو تحریک لبیک کا مطالبہ ہے وہ جائز ہے، جو وہ ان کا جو مقصد ہے وہی ہمارا مقصد ہے، لیکن ہم فرانسیسی سفیر کو ملک سے باہر نہیں نکال سکتے۔ کیوں؟ کہ ہماری معیشت بڑی مشکل سے سنبھل رہی ہے، ہم بھوکے مر جائیں گے۔ یعنی کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ایک چند ڈالروں کی خاطر، اپنی معیشت کے خاطر سودا کیا تھا۔ ویسے بھی یورپ میں ہماری کیا عزت ہے، وہ لوگ تو یہی کہتے ہیں نا کہ یہ اپنے پیسے کے لیے اپنی ماں کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ تو ناظرین اللہ کی ذات اس حکمران کی، اللہ کی ذات اس قوم کی مدد کرتا ہے کہ جو خودداری دکھاتی ہے، جو عزت دکھاتی ہے، جو غیرت دکھاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ میں صحت مند ہو جاؤں گا پھر نماز پڑھوں گا، ایسی لاجک نہیں ہوتی ہے کہ نماز پڑھو اللہ کی ذات آپ کو صحت دے گا۔ وہ میں ایک مولوی کی تقریر سن رہا تھا، میں حیران ہوں اس عالم سے، کیونکہ آج کل کے جو مولوی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ درباری ملا ہیں، وہ بھی جو پوائنٹ والی بات ہے وہ کسی کو نہیں بتاتے، نہ حکمران کو بتاتے ہیں۔ وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا اپنا اسحاق ڈار کو کہا تھا کہ آپ سعود کا نظام ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ تو مجھے اسحاق ڈار نے کہا تھا کہ دعا کرو کہ پاکستان میں تیل نکل آئے پھر سعودی نظام ہم ختم کر دیں گے۔ تو اس کی اتنی جرت نہیں ہوئی کہ آپ اسحاق ڈار کو کہتے کہ آپ سعودی نظام ختم کریں اور اللہ کے اوپر بھروسہ کریں، اللہ یقیناً ہمارے جو ملک کے حالات ہیں وہ ٹھیک کر دے گا۔ تو یعنی کہ اس کا یہ مقصد ہے کہ اللہ کے اوپر تو بھروسہ نہیں ہے نا۔ ہم کہیں گے کہ بھائی ہمارے پورے قرضے اتر جائیں گے پھر ہم سعودی نظام ختم کریں گے، تو یعنی کہ ہمارا اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات نے سورۃ مائدہ پہ فرمایا کہ جو لوگ یہود و نصارہ سے اس لیے دوستی رکھتے ہیں کہ یہ مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیں گے، ہم ان سے ڈرنا چاہیے، یہ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں، تو اللہ کی ذات نے فرمایا وہ انہی میں سے ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کو اللہ کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو ناظرین اس ٹائم علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو پیشن گوئی ہے وہ 100% درست ثابت ہو رہی ہے کہ جن لوگوں نے یورپ کے اوپر، فرانس کے اوپر، IMF کے اوپر، ورلڈ بینک کے اوپر بھروسہ کیا کہ یہ لوگ ہمارے ملک کی معیشت ٹھیک کریں گے، یہ ہمارے ملک کو اٹھانے کے لیے یہ لوگ ہماری مدد کریں گے، تو آج ان کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے کبھی بھی پاکستان میں ان حکمرانوں میں خودداری نہیں دکھائی، عزت نہیں دکھائی، غیرت نہیں دکھائی۔ اور اگر یہ غیرت اور عزت اور خودداری نہیں دکھائیں گے تو یقین مانے ناظرین، کل والی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہوئیں گے۔ اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے یہ کام اللہ کے لیے کیا تو اس کے بعد ہمارا ساتھ کیا ہوگا، ان کا بھروسہ ہوتا ہے کہ یا پروردگار عالم ہم نے آپ کی رضا کے لیے یہ کام کیا ہے، تو پھر اللہ کی ذات اس کا ذمہ لیتا ہے، اللہ کی ذات اس کو کبھی رسوا نہیں کرتا ہے۔ اللہ کی ذات فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ میں ایسے روزی کے دروازے کھول دیتا ہوں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کو علم بھی نہیں ہے، آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ یار اس جگہ سے بھی پیسہ آ سکتا ہے، میں اس دروازے سے آپ کو رزق دوں گا، لیکن یہ نہیں کریں گے۔ تو ابھی جتنی بھی حکومت کے نمائندے، ان کے جو فالوور پٹواریاں، آپ ڈول بجائیں۔ یہی عمران خان صاحب کہتا تھا نا کہ میں کسی سے قرضہ نہیں لوں گا، کسی سے بھیک نہیں مانگوں گا۔ اب کیا کریں؟ آپ اس کا دفاع کریں۔ کیا دفاع کریں کہ جی عمران خان صاحب بھیک مانگ رہا ہے تو ہمارے لیے مانگ رہا ہے، عمران خان صاحب کسی کی دھر میں گھٹنے ٹیک کے پڑا ہے تو ہمارے لیے پڑا ہے،
لیکن ملک میں جو معاشی حالات ہیں, جو یہی عمران خان صاحب کہتے تھے نا کہ وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی, وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جس ملک میں کرپشن ہو. اب سب سے پہلے ہم کو کرپشن ختم کرنی چاہیے. تو کیا عمران خان صاحب نے کرپشن ختم کی؟ کیا اس نے کرپٹ لوگوں کو پکڑا؟ کیا کرپشن سے لوٹا ہوا پیسہ واپس آیا؟ نہیں آیا. حال ہی میں جو ٹرانسپیرنسی رپورٹ آئی اس میں جو کرپشن ہے اور زیادہ بڑھ گئی ہے. تو پھر اگر آپ اسلام کو نہیں مانتے, آپ کا اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے, آپ کسی مذہبی لوگوں کی لاجک کو نہیں مانتے, تو پھر عمران خان صاحب سے پوچھو نا کہ عمران خان صاحب آپ نے خود فرمایا تھا کہ کرپٹ ملک جو ہوتا ہے, کرپٹ لوگ ہوتے ہیں, وہاں ملک ترقی نہیں کرتا ہے. اور مزے کی بات ہے کہ جو 5 ارب ڈالر قرضہ لے رہے ہیں روس سے اور چائنا سے اور قازقستان سے, اس میں 2 کے 3 ارب ڈالر ML1 جو ریلوے پروجیکٹ ہے اس کے اوپر لگایا جائے گا. یعنی کہ ڈبل ٹریک کرنے کے لیے جو شیخ رشید کہتا ہے کہ میرا خواب ہے ML1 جو ٹریک ہے وہ بنانے کا, تو یہی تو نواز شریف کرتے تھے. یہی تو نواز شریف قرضہ لے کے موٹر وے بنایا, قرضہ لے کے ملک میں لگاتے تھے, اور آپ طرح طرح کی تقریریں کرتے تھے. اور آپ خود قرضہ لے کے آپ ریلوے ٹریک بنا رہے ہیں, تو کیا فرق ہو گیا؟ تو ناظرین بات وہی ہے جو میں کہتا ہوں کہ چاہے نون لیگ ہے, چاہے مسلم یہ اپنا پیپل پارٹی ہے, چاہے PTI, اس کا نہ ملک سے کوئی تعلق ہے, نہ قوم سے کوئی تعلق ہے, نہ کوئی اسلام سے تعلق ہے. یہ اپنی کرسی, اپنی عزت, اپنی انا کے لیے قوم کا عزت کا سودا کرنے میں یہ دیر نہیں کرتے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے, رب پروردگار خدا کی قسم ہے, ان کو کبھی بھی رسوا نہیں کرتا ہے, اور وہ لوگ ہی ملک کے حالات تبدیل کر سکتے ہیں. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے.